ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بڑا اہم کردار ادا کیا، اس کو وقت پر پہنچانا
وقت پر بچوں کی فیسوں کو ادا کرنا، چھٹی نہ کروانا، گھر میں ماحول کا دینا، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو والدین نے گھروں کے اندر مہیا کی۔ تو میں تمام کے تمام احباب کو اس موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو اس بچے کو اعزاز عطا فرمایا ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ کائنات میں سارے ہی علم موجود ہیں، انسان دنیا میں آتا ہے تو کچھ نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب تم اس دنیا میں آئے تو تمہارے پاس کسی قسم کا کوئی علم موجود نہیں تھا، تمہیں کچھ نہیں پتا تھا کہ کس طرح بولنا ہے، کس طرح سننا ہے، کس طرح کھانا ہے، کس طرح پینا ہے، تمہیں کسی بات کی سمجھ نہیں تھی، بوجھ نہیں تھی۔ آج اگر تم بہت سارا علم حاصل کر چکے ہو اور تمہیں بہت ساری چیزوں کا پتہ لگ گیا ہے تو یہ اللہ رب العزت نے تمہیں کان عطا فرمائے تھے جس سے سن کر تم نے علم کو حاصل کیا تھا۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں عطا فرمائی تھیں جس کو دیکھ کر تم نے علم حاصل کیا تھا۔ اللہ نے دل اور دماغ عطا فرمایا جس کو کام میں لا کر تم نے یہ علم حاصل کیا ہے۔ کائنات میں جتنے بھی علوم ہیں سب سے اعلیٰ علم وہ اللہ رب العزت کے کلام کا علم ہے۔ اور یہ کیوں ہے اس بات کو بھی سمجھ لیں، یہ بچے بھی سمجھیں، بڑے حضرات بھی سمجھیں، میں خود بھی سمجھوں، اس لیے کیونکہ کسی بھی چیز کا درجہ اور رتبہ کس وجہ سے بلند ہوتا ہے اس کی نسبت دیکھی جاتی ہے، اس کی نسبت کس کی طرف ہے، جتنی اعلیٰ ہستی کی طرف اس کی نسبت ہوا کرتی ہے اتنا اعلیٰ درجہ رتبہ اس اپنی چیز کا ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ ایک وہ لباس ہے جو کہ میں پہنتا ہوں، یہ بچے پہنتے ہیں، اس لباس کا درجہ رتبہ اور ہے۔ ایک وہ لباس ہے جو آپ کے والد پہنتے ہیں، اس کو زیادہ عزت و احترام سے رکھا جاتا ہے۔ آپ گھر جاتے ہیں تو یونیفارم اتار کر کہاں پر پھینکتے ہیں؟ اٹھا کر چلا کر پرے پھینک دیتے ہیں، دوسرا سوٹ اٹھا لیتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے اپنے والد محترم کے سوٹ کو ایسے نہیں کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک سوٹ وہ ہے جو کہ ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب کا ہے کہ جی یہ کس کا سوٹ ہے؟ یہ وزیر اعلیٰ صاحب کا سوٹ ہے۔ اب اس کو کتنے احتیاط سے رکھا جائے گا۔ یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا سوٹ ہے، اس کو کتنے عزت و احترام سے رکھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک آپ زبان سے کہنے والا بول ہے، ایک ہے بچہ آپ کوئی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ تو بچے کی بات ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں ابھی راستے میں آ رہا تھا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ 2 آدمیوں کی لڑائی ہو رہی تھی اور ایک نے دوسرے کو بہت مارا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کے جاننے والا کوئی ہے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ میرا جاننے والا یہاں پر کیا ہوگا؟ بچے کی بات ہے، پتہ نہیں بچے نے پوری طرح دیکھا یا نہیں دیکھا، یا جو دیکھا ہے وہ پوری طرح بیان کر سکا کہ نہیں کر سکا۔ یہ بچے کا بول ہے، اس کا ایک درجہ رتبہ ہم رکھتے ہیں کہ یہ بچے کی بات کا درجہ رتبہ ہے، لیکن ایک ہی والد کی بات کا درجہ رتبہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے والد محترم نے فرمایا ہے، اس کا درجہ رتبہ بڑا ہے۔ میرے ایک استاد صاحب نے فرمایا، ہم کہتے ہیں یہ استاد کی بات ہے، یہ بڑی درجے رتبے والی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ علاقے کے گورنر صاحب کا حکم ہے، اب اس کو سارے ہی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ وزیر اعلیٰ صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی بات ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ اللہ رب العزت کی بات ہے، یہ کائنات کی سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہے، کیونکہ اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ رب العزت سے ہے۔ یعنی ایک بات وہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی اور میری بات، اور ایک پتہ چلے ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو ہم کتنی عزت سے اس کو سنیں گے، کتنے احترام سے اس کو سنیں گے اور اس کو بیان کریں گے کہ ہم سب کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ان کی بات ہے، یہ ان کا عمل ہے،
اور اس سے بھی بڑا درجہ اللہ رب العزت کا، جب اللہ رب العزت کا کلام پڑھا جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو خاموش ہو جایا کرو اور غور سے اس کو سنا کرو۔ اتنا اعلیٰ درجہ رتبہ ہے۔ چنانچہ یہ اتنا اعلیٰ بڑا درجہ رتبہ اللہ نے آج آپ کے سینے میں محفوظ فرما دیا۔ تو یہ بڑی ہی مبارک بات ہے، اور یہ تمام ہمارے پیارے بچے یہ اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں، یہ یاد کرتے ہیں قرآن پاک کو، اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے بڑی ہی برکتوں والے ہیں۔ اب اگلی بات یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے قرآن پاک حفظ کرنا ایک کام ہے، تو بچہ بھی صبح کو اٹھتا ہے، محنت کرتا ہے، رات کو مغرب کے بعد بھی پڑھتا ہے، گھر میں اپنے والد کو یا والدہ کو سناتا ہے، یا استاد صاحب آتے ہیں ان کو سناتا ہے، صبح کو بھی جلدی اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ یہاں آ کر بھی اس کو جلدی ہوتی ہے کہ میں وقت پر قرآن پاک کا سبق سنا دوں، لیکن جب اس کے سپارے چلتے چلے جاتے ہیں اور یہ 25 سپارے، 26 سپارے، پھر آخر میں 30 سپارے مکمل اس کو حفظ ہو جاتے ہیں، اب یہ سمجھتا ہے کہ میرا کام مکمل ہو گیا، میرا کام پورا ہو گیا۔ اچھا والدین بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ بار بار کہتے ہیں بیٹا اب آپ کا 1 سپارہ رہ گیا، اب آپ کا آدھا رہ گیا، بیٹا اب آپ کے 2 سبق رہ گئے، شاباش محنت کرو بیٹا، بھائی اس کو کوئی نہ چھیڑے، اس کا پڑھائی کا یہ وقت ہے، اس پڑھائی کے وقت میں اسے پڑھائی کرنے دو۔ اور جیسے ہی قرآن پاک مکمل ہوتا ہے تو والدین بھی سمجھتے ہیں کہ چلو الحمدللہ کام پورا ہو گیا، کام مکمل ہو گیا۔ تو میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ کام ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ والدین بھی سماعت فرما لیں، آپ بچے خود بھی، خاص طور پہ ہمارا یہ پیارا بچہ بھی، اور اساتذہ کرام بھی، اور آپ تمام بھی حفظ کر لینا، یہ کام پورا نہیں ہے، یہ کام مکمل نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے ابھی بہت سارے کام باقی ہیں، بہت سارے قدم باقی ہیں۔ ایک قدم تو آپ نے اٹھا لیا، یہ واقعی الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، لیکن ابھی بہت سارے قدم باقی ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہم نے اگر چھت پر آنا ہوتا ہے، آپ اوپر کی منزل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو نیچے سے اوپر آنا، یا یہ منزل بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی، آپ درجے میں اوپر چلے گئے، اس سے بھی اوپر جائیں گے تو اور اونچائی پر چلے جائیں گے، تو ہماری اصل منزل اور مقصود جب آپ گھر سے آتے ہیں اوپر آنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کلاس میں بیٹھنا ہے، تو کیا ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بچہ آج تک ان سیڑھیوں کے بغیر اوپر آیا ہو؟ اچھا کوئی ایسا بچہ کہ آیا تو سیڑھیوں سے ہی ہو لیکن بس ایک قدم میں ہی ساری سیڑھیاں پوری کر لی ہوں؟ نہیں ہو سکتا، بلکہ سیڑھیاں ایک ایک قدم رکھ کر اوپر چڑھنا پڑتا ہے، تب آپ اپنی منزل مقصود اپنی کلاس روم تک پہنچتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم سب کا منزل مقصود آخرت ہے، ہم سب نے انشاءاللہ اپنے گھر جنت میں جانا ہے، لہٰذا وہاں تک پہنچنے کے لیے کئی سارے قدم ہیں۔ ایک قدم یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو یاد کر لیا، اب دوسرا قدم کیا ہے؟ یاد کرنا ایک قدم ہے، اور اس کو ساری زندگی یاد رکھنا یہ دوسرا قدم ہے۔ ایسے نہ ہو کہ اب آپ یہ سمجھنے لگ جائیں قرآن پاک تو میں نے حفظ کر لیا، اب تو بابا مجھے میرے کمپیوٹر کا ٹائم بڑھا دیجئے، میرے موبائل کا ٹائم اب تو بڑھ جانا چاہیے، اب تو مجھے آپ گیم سے منع نہ کیا کریں، اب تو میرا قرآن پاک حفظ ہو گیا۔ اور والدین بھی سوچیں ہاں اب تو اس کا حفظ مکمل ہو گیا، اب اس کو اسکول بھی پڑھنا چاہیے، بیٹا اب شام کے ٹائم تم اس طرح کرو اکیڈمی جوائن کر لو، اور ذرا دیکھو پوری توجہ ادھر دینا، اب تو یہ آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ جب تک اس کی گردان مکمل ہو کے اس کا قرآن پاک مکمل یاد نہیں ہو جاتا تب تک ایک کام مکمل ہے، اس کے بعد چاہے یہ آگے علم حاصل کرے، میٹرک کرے، ایم اے کرے، جتنا بھی پڑھے اس سے بھی آگے چلے،
اس سے بھی آگے یہ تجارت کرے، یہ ملازمت کرے، اس سے بھی آگے چلے، یہ ایک گھر کا سربراہ بن جائے، ساری زندگی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میرا ایک کام مستقل میرے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ ہے روزانہ قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا۔ والدین یہ مت سمجھیں اب گھر میں اس کو ماحول دینے کی ضرورت نہیں، اس کو بٹھانے کی ضرورت نہیں، اس کی نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں، اب تو یہ حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ یہ آپ غلطی کریں گے جب آپ نے ایسا سوچا، اس بچے نے ایسا سوچا، اسی دن سے اس کا قرآن پاک سینے سے جتنا یاد ہے اتنا کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، نکلنا شروع ہو جائے گا، اور 1 سال بھی نہیں پورا لگے گا کہ اس کا قرآن پاک کچا ہو جائے گا۔ یہ خود بھی سوچے گا میں پہلے 4 سپارے، 3 سپارے، 5 سپارے تک سنا دیتا تھا، اب تو مجھ سے 5 رکوع بھی نہیں سنائے جا رہے، یہ کیا ہوا؟ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کیا ہوگا۔ وہ یہ ہوگا کہ آپ قرآن پاک کو پڑھنا اہتمام کے ساتھ چھوڑیں گے، یہ آپ کے سینے سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ لہذا ایک کام مکمل ہوا ہے، دوسرا کام یاد کرنا، دوسرا کام اب شروع ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ رمضان المبارک میں تراویحوں میں پڑھ کے سنانا، اپنے گھروں کے اندر ترتیب بنائیں، والدین یہاں موجود ہیں، ایک کمرہ مختص کر دیں، میرا بچہ یہاں پر کھڑے ہو کر انشاءاللہ سنائے گا اور ہم پیچھے کھڑے ہو کے تراویحوں میں سنیں گے۔ یہ ہو گئے 2 قدم، اوپر چڑھنا ہے، منزل میں چڑھنا ہے، تو یہ دوسرا قدم۔ تیسرا قدم ایک اور ہے، وہ یہ ہے اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنا، اس لیے کہ وہ تمام تر فضیلتیں اور وہ تمام تر عظمتیں اس حافظ قرآن کے لیے ہیں جو اس کو زبانی یاد بھی کرے اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ اب عمل کی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا سب پر فرض ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے وقت فرض ہے بیٹا نماز؟ 5 وقت فرض ہے، سب بچوں پر فرض ہے، اس کے گھر میں اور بہن بھائی ہیں ان پر بھی فرض ہے، لیکن اس کے اوپر زیادہ فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کے سینے میں براہ راست وہ اللہ کا حکم محفوظ ہے جس میں اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اگر وہ چھوڑ رہے ہیں تو ایک گناہ کر رہے ہیں، اگر ایک حافظ قرآن بچہ نماز چھوڑ رہا ہے یہ 2 گناہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کے سینے میں تو وہ علم موجود ہے، وہ حکم موجود ہے، وہ کلمہ موجود ہے جو براہ راست اللہ کا کلام اور اللہ کا آرڈر اور اللہ کا حکم ہے، یعنی اس کو قانون یاد ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اس کے باوجود یہ نماز چھوڑ رہا ہے۔ روزہ رکھنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن حافظ قرآن اور حفظ کرنے والے بچے پر زیادہ اہتمام سے فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کے سینے میں وہ اللہ کا آرڈر محفوظ ہے، وہ قانون محفوظ ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے پر روزے کو فرض قرار دیا۔ عام بندے کو تو نہیں یاد، عام بندے کو تو نہیں پتا کہاں پر حکم دیا گیا، لیکن آپ کے تو سینے میں محفوظ ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا سب کے لیے منع ہے، سب کو گناہ ہے اس کا، لیکن ایک حافظ قرآن بچہ اگر جھوٹ بولے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جس کے سینے میں یہ حکم موجود ہے اس کے لیے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ایک حافظ قرآن بچہ کسی کی برائی اور غیبت کرے پیٹھ پیچھے، اس کے تو سینے میں محفوظ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ ایک حافظ قرآن بچہ کسی کے الٹے نام رکھے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اس کے تو سینے میں محفوظ ہے، یہ کیسے کر سکتا ہے؟ لہٰذا تیسرا کام یہ ہے آپ کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنا ہے، ایسا بچہ بننا ہے کہ دیکھنے والے یہ سمجھ جائیں یہ ہوتے ہیں حافظ قرآن، ان کا اخلاق دیکھو، یہ ماں سے کیسے بات کرتے ہیں، باپ سے کیسے بات کرتے ہیں، اپنے بھائی سے دیکھو کتنے پیار سے بات کرتے ہیں، یہ اپنے سب گھر والوں کا خیال دیکھو کیسا رکھتے ہیں، یہ خود بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ اپنے والد اور والدہ کو بھی یاد دہانی کرواتے ہیں، بابا نماز کا وقت ہو گیا، ماما نماز کا وقت ہو گیا، اپنے بہن بھائیوں کو بھی کہتے ہیں، یہ خود بھی جھوٹ نہیں بولتے اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔
پھر کیا ہوگا؟ میں سارے رشتہ دار کہیں گے یار میرے بیٹے کو بھی یہ حافظ قرآن بننا چاہیے، حافظ قرآن تو اتنا اچھا بچہ ہوتا ہے، اس کی زبان پہ تو کبھی گالی نہیں آتی، یہ تو کبھی کسی سے بدتمیزی سے بات نہیں کرتا، یہ تو بد اخلاقی سے بات نہیں کرتا، یہ تو جھگڑا نہیں کرتا، یہ تو ماں باپ کا بڑا عزت و احترام کرتا ہے، اس لیے کہ آپ کے سینے میں محفوظ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ تو بالکل اس سے باہر جا ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے تیسرا قدم۔ تیسرا قدم کیا ہے کہ قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنا۔ کریں گے سب بچے انشاءاللہ بھی سے شاباش۔ اور چوتھا یہ ہے قدم کہ بیٹے اس کو سمجھنا میرا اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے، اس کائنات میں جو کوئی بھی آیا ہے اس کے ذمے اللہ نے رکھا ہے قرآن کو پڑھے، اس کو سیکھے، اس کو سمجھے، اس لیے کہ یہ ایک ایک امتی کی طرف اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ پوچھیں گے بتا میرے قرآن پاک کو کتنا یاد کر کے آیا تھا، میرے قرآن پاک سے تو نے کیا سبق سیکھا تھا، میرا قرآن بھی سیکھا تھا یا نہیں سیکھا تھا، دنیا کی ساری چیزیں، سارے تجربے، ساری صنعتیں، سارے کاروبار اور ساری ملازمتیں سیکھ کر آ گیا تھا، کیا تو نے جو میں نے تیری طرف پیغام اپنا بھیجا تھا قرآن پاک کیا اس کو بھی تو نے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سب جانتے کہ نہیں جانتے، بہت مشہور و معروف نام ہے، پاکستان کے ایٹمی سائنسدان۔ ابھی ہمارے استاد محترم آئے ہوئے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو اس نے باتوں باتوں میں کہا مولانا میری بچپن سے عادت بنی ہے قرآن پاک روزانہ تلاوت کرنے کے بعد اپنے گھر سے نکلتا ہوں کام پر۔ اس نے کہا زندگی میں بڑی مصروفیت کے دور بھی آئے، اتنا مصروفیت کا دور بھی آیا کہ میں کسی اور ملک گیا ہوا تھا، ہماری میٹنگز ہوا کرتی تھی، صبح صبح میٹنگ شروع ہو جاتی تھی، ایسا تو ہوا ہے کہ میرے پاس دو چوائس تھی، یا میرے پاس ناشتہ کرنے کی چوائس تھی یا میرے پاس قرآن کی تلاوت کی تھی، میں نے ناشتہ چھوڑ دیا، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کبھی نہیں چھوڑی، میں بھوکا چلا گیا کوئی بات نہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کے بغیر میں گھر سے باہر بھی نہیں نکلا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم بھی تہیہ کر لیں، چھٹی کا دن ہماری قرآن پاک کی چھٹی کا دن نہیں ہے، میں پھر بھی صبح کو اٹھوں گا، اسی طرح نماز ادا کروں گا، اسی طرح بیٹھ کر اپنا سبق یاد کروں گا، اس کے بعد میں اپنے کھیل کود میں لگ جاؤں گا، میں اپنے پورے گھر کا ماحول بناؤں گا، میں سب کو کہوں گا ایک وقت مقرر کریں گھر میں جس وقت میں دادا جان اور پوتا جان اور بابا جان اور چچا جان اور تایا جان اور امی اور ابو اور بہن اور بھائی سارے اکٹھے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ آپ دیکھیں تو صحیح آپ کے گھر کے اندر پھر رحمتیں اور برکتیں کیسے برستی ہیں، کیسے رحمت کے فرشتے رحمتوں کے ٹوکرے لا لا کے آپ کے گھروں میں بہاتے ہیں اور آپ کے گھر کے تمام تر مسائل کیسے حل ہو جاتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا اور آخری بات وہ یہ ہے کہ بچوں دیکھو آپ یہاں سے حافظ قرآن بنے، اب آپ نے آگے اب قرآن پاک مضبوط کرنا ہے، آپ نے وفات کا امتحان دینا ہے، اس کے بعد ظاہری سی بات ہے آپ نے کسی نہ کسی اسکول میں جانا ہے، تو آپ کا اپنا ادارہ بیت النور وہ الحمدللہ پچھلے 4 سالوں سے اسکول کو قائم کر چکا ہے، اور وہ اسی لیے قائم کیا ہے کہ حافظ قرآن بچہ حفظ کرنے کے بعد باہر کے ماحول میں جا کر اس قرآن کو نہ بھلا دے، بلکہ جو اگلے قدم میں نے آپ کو بتائے ہیں، پہلا قدم بھی بیت النور میں حاصل کرے کہ قرآن پاک یاد کرنا، اور اگلے قدم بھی یاد رکھنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ سارے قدم بھی انشاءاللہ آپ کی ہم ہی پورے کروائیں گے۔ ہمارے اداروں کے اندر الحمدللہ میٹرک سائنس کے ساتھ بھی پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک روزانہ پڑھنے کے لیے وقت بھی مقرر ہے، اس کا امتحان بھی ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تفسیر بھی پڑھائی جا رہی ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے پورے دن کا ماحول بھی بنایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام بچوں کو اور دنیا میں جہاں کوئی بھی قرآن پاک کو حفظ کر رہا ہے، عالم دین بن رہا ہے، اس کی مدد اور نصرت فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے لیے قرآن پاک پڑھنا، یاد رکھنا، عمل کرنا، آگے پھیلانا سب کچھ آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔